اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الکوثر 108 نمبر کی صورت ہے، اس کو شروع ہونا ہے، اور لگ بھگ ہم آخری حصے میں قرآن کے پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد سے نئے دوسرے دور کا قرآن انشاءاللہ شروع ہوگا، اور اس میں کافی ساری باتیں سورہ بقرہ سے لے کے نکلیں گی۔ ابھی سورہ الکوثر دیکھتے ہیں، کافی پڑھی جانے والی بھی ہے، چونکہ آخری جو 10 صورتیں ہیں قرآن کی وہ لوگ باگ پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کے ترجمے کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ صورت ایک بہت کہا جائے کہ رسول اللہ کو ڈھانڈس بڑھانے کے لیے، ان کو انسپائر کرنے کے لیے، ان کے مورل کو ہائی کرنے کے لیے بیان ہوئی ہے۔ جب تو یہ ایک امید کے طور پہ ان کی ڈھانڈس بڑھانے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی، تو جب تو یہ غیب تھا، لیکن آج جو ہے دیکھا جائے گا آج کے دور میں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ آج کے ٹائم میں تو جب تو یہ ایک ڈھانڈس بڑھائی جا رہی تھی، لیکن فیوچر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن آج اگر دیکھا جائے گا 1400 سال بعد اس آیت کو، تو آج یہ پوری ہو چکی لگ بھگ، مطلب وہ جو کہی گئی تھی وہ جو بات وہ آج پوری ہو چکی۔ کیونکہ رسول کے ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس کو جو ہے کتابی شکل میں اپنی وقت میں لکھ دینا، لکھوا دینا، یہ رسول کے ذمہ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلغ ما اوحی الیک من ربک، آپ جو بھی آپ کے اوپر وحی ہو رہی ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور اللہ کا کرم ہے کہ رسول اللہ نے ہم تک پورا قرآن جو آپ پہ نازل ہوا الفاظ حفاظت کے ساتھ، اللہ نے اس کی حفاظت کری اور اس کو پہنچایا ہم تک۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر۔ جو عطا ہے، عطا بھی ہوتا ہے، عطا بھی ہوتا ہے، لفظ عربی میں دینا کا ایک فرد کے لیے بیان ہو رہا ہے، یعنی خاص رسول اللہ سے بیان ہو رہی ہے یہ چیز۔ انا اعطیناک الکوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی الکوثر۔ اب کچھ الفاظ دیکھ لیں، اس میں جو کوثر جو لفظ ہے تو اس کے بارے میں چونکہ روایتوں سے سمجھایا جاتا ہے قرآن، اور روایتوں سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ الکوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے، اور اللہ کے نبی کو وہ ایز اے گفٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ آپ کو الکوثر دیں گے۔ وہ نہر ہے جنت میں، اور اس میں سے سارے لوگوں کو پانی رسول اللہ کی اجازت سے پلایا جائے گا، اور جو ایک بار وہاں کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ روایتوں سے انہوں نے الکوثر کو ثابت کیا ہے کہ الکوثر ایک نہر کا نام ہے۔ لیکن چونکہ قرآن اپنے آپ میں کمپلیٹ کتاب ہے اور کمپلیٹ سینس دیتا ہے، اسی لیے ہم دوسری طرف تو جا ہی نہیں سکتے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسی سے ہی سمجھنا پڑے گا، اور اسی میں ہی اس کی آگے پیچھے کہیں نہ کہیں تفسیر موجود رہتی ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے کاف سے رے، کثر، کوثر، کثیر اس سے بنتا ہے اکثر۔ اکثر مطلب جو چیز بہت زیادہ بار ہو تو اکثر کہتے ہیں، تو کثیر یہ قلیل کی ضد میں آتا ہے عربی میں۔ قلیل تھوڑا، اس کی ضد ہوتی ہے کثیر، بہت سارا، ابنڈنٹ، بہت سارا۔ اب یہ بہت سارا کیا ہے؟ کیا چیز ایسی تھی جو بہت ساری ملی تھی آپ کو؟ تو قرآن کو ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا، اور اس سے جو بات نکل کے کئی آیتوں سے آتی ہے کہ جو الخیر کثیر ہے وہ یہ وہی ہے قرآن میں، جو آپ کو ہدایت بھرپور طور پہ قرآن میں جو ہدایت ہے وہ آپ کو عطا کی گئی ہے، آپ پہ نازل ہوا قرآن۔ تو الخیر جو خیر ہی خیر ہے ہر لحاظ سے قرآن، تو وہ بہت سارا ابنڈنٹ،
دیا اللہ تعالیٰ نے، پوری سب طرح کی ہدایت اس میں ہر طرح سے جانچا گیا۔ قرآن میں بندے کو ہر طریقے سے جانچ کر لی گئی ایمان لانے کی، کہ دیکھیں گے ہم، پرکھیں گے کیسا۔ کوئی آدمی یہ سوچتے کہ وہ تو ایک سسٹم ہے، سسٹم اللہ نے بنا دیا اور سسٹم کی تحت ہر کام ہوگا، تو کچھ ان سسٹمیٹک کام بھی بیان کر دیے۔ اب لاؤ ایمان، تمہارا یہ سسٹم ہے کہ تم ماں باپ عورت مرد ملنے کے بعد بچہ جنتے، ہم نے ایسا بھی کر دیا کہ اب تمہیں دیکھنا پڑے گا، مانو گے نہیں مانو گے، کہ تم سسٹم کی تحت ہو کہ ہماری قدرت پہ بھی ایمان لاتے ہو کہ ہم تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ سسٹم ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، اللہ سسٹم سے تھوڑی بندھا ہوا ہے، سسٹم تو آدمیوں کے سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سسٹم سے اوپر بھی پرے جا کے بھی کام کرتا ہے، اور کیے ہیں قرآن میں، اس کی جانچ بھی کی گئی ہے کہ بھائی دنیا میں جو آتا ہے وہ مرتا ہی ہے اور جاتا ہی ہے اس دنیا میں، تو دنیا میں مرتا ہی ہے، بے شک دنیا میں موت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ وقفہ کسی کا زیادہ کر کے ٹیسٹ لے لیا کہ اتنے سال تک ہم اس کو زندہ رکھیں گے بنا مارے ہوئے، پھر موت ہوئے گی بعد میں۔ تو اب لاؤ ایمان، علی کل شیء قدیر پر ایمان لائے کہ نہیں؟ تو وہ ہر چیز سے پرکھا گیا، مال دے کے، مال لے کے، چھین کے، مطلب بہت اچھے سے جو قرآن کو پڑھے گا اس کی ہر طرح سے تربیت ہوگی اور اس کو ایمان لاتا جائے گا تو وہ مومن ہوتا جائے گا۔ تو الکوثر، ال بھی لگا دیا، ڈیفینیٹ بنا دیا، یعنی کوئی خاص چیز ہے جو بہت زیادہ ماترا میں ملی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خیر کثیر جو قرآن کی شکل میں ہے آپ کو بہت زیادہ دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا فصلی لربک ونحر، فصلی یہ لفظ تو صلاۃ، صاد لام واو، فصلی یصلو، ٹھیک ہے، تو صلاۃ قائم کریے، صلاۃ کریے، ڈیوٹی، پیچھے پیچھے چلنا، ڈیوٹی کو قائم کرنا، اپنے احکامات الہی جو ہے اس کو قائم، اس پر فصلی، سل کریے اس کو، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر، اب یہ لفظ ہے نہر، یہ وہ نہر والا نہر نہیں ہے جو جاری ہے، تو وہ دوسرا ہی ہے، یہ نہر قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، یہ اسی آیت میں ونحر۔ اس کی تشریح میں عربی میں کافی سارے میننگز دیے ہوئے ہیں، تاج میں بہت سارے میننگز دیے ہیں، انہوں نے چونکہ نماز لیتے ہیں صلاۃ کو، تو نماز کے تحت انہوں نے کہا ہاتھ سینے پہ باندھنا صلاۃ ہے، وہ نہار ہے، قبلہ رخ ہونا نہار ہے، پیروں کو ایسا رکھنا نہار ہے، مطلب، لیکن عربی میں جو اس کی میننگ ہے سینے کا اوپری حصہ۔ ایک میننگ عربی میں اونٹ کو ذبح کرنا، چونکہ یہاں کا حصے کو بولتے ہیں نہر، چونکہ یہاں پہ چھری چلا کے ذبح کیا جاتا ہے، تو اونٹ کو ذبح کرنے سے بھی ایک میننگ لیے جاتے ہیں، تو پھر اس حساب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ الکوثر جو ہے، جو بہت سارے اونٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے اور ان کو ذبح کرنا، اس کے پیچھے ایک لاجک وہ یہ بتاتے ہیں، کافی جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ مدینہ میں آپ پہنچے تھے اور مدینہ میں جو وہ تھے یہودی، ان کے یہاں اونٹ کو ذبح کرنا حرام مانا جاتا تھا، اور چونکہ وہاں جب پہنچے آپ تو انہوں نے یہی سوچا کہ یہ بھی اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اونٹ کو ذبح کرو، وہاں اونٹ کے ذبح کرنے کی بات ہو رہی، تو الکوثر سے انہوں نے کہا کہ بہت سارے اونٹ تھے، اور ایک تفسیر میں یہ بھی کہا، لیکن یہاں پر وہ بات ہم نان قرآنک کوئی بات نہیں لے سکتے، قرآن سے ہی لے سکتے، تو ونحر سینہ تان کے، ایک تفسیر میں یہ بھی ہے سینہ تان کے کھڑے ہونے کو، سینہ باہر نکالنے کو کہتے ہیں نہر، ڈٹ جانا، اور ایک میننگ اس کی مہارت حاصل کرنے کے نکلتے ہیں، ایکسپرٹ ہو جانا، مہارت حاصل ہو جانا کسی چیز پہ، قابو میں کر لینا اس کو، اس پہ نہر کہتے ہیں، یعنی ماسٹری حاصل کر لینا، تو وہ میننگ زیادہ سوٹ کرتے ہیں قرآن میں لینے پہ کہ فصلی، صلاۃ قائم کرے، احکامات الہی پہ آپ چلیے، اور اپنے رب کے لیے، اور اس پر ماسٹری حاصل کر لیجیے، یعنی نہار کوئی پروگرام کو بہت اچھے سے کسی چیز کو سمجھ لینا، اس پہ ماسٹری حاصل کر لینا، اور ساری چیزیں اس کی سب چیزیں صحیح طرح سے سیٹنگ ملا دینا۔ تو اس صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے بہت سارے اس میں کام کرنا پڑتے ہیں،
جماعت کو بنانا پڑے گا، سینٹرز بنانا پڑیں گے قرآن کی تعلیم کے لیے، اس پہ چلانے کے لیے، احکام الہی کے لیے سارے پروگرام سیٹل کرنا پڑیں گے. اس کے لیے کافی ذہن کی اور پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، پروگرامنگ کی. تو اس پر ماسٹری حاصل کرنا یہ اپنے آپ میں ہے. اور صحیح بات بھی ہے کہ جو بھی ڈی ایم بی ہوتا ہے تو اس کی ماسٹری حاصل ہوتی ہے بہت سارے چیزوں پہ. جو اس کا ایگزامز بھی ہوتا ہے آج کے ٹائم میں، جو آئی اے ایس کے ایگزامس، اس میں ہر طرح سے بہت سارے کوشچنس کیے جاتے ہیں ایسے کہ آپ اس کو اسٹوڈنٹس کو اس پہ ماسٹری حاصل ہو. کل کو اس کو کلیکٹر بنا دیا جائے تو وہ کیسے پروگرامنگ کرے گا چلانے کی. تو وہ ساری چیزیں اور ساری چیزوں سے وہ واقف ہوتے ہیں. پھر الگ بات ہے کہ دھیرے دھیرے وہ پڑھائی چھوٹ جاتی ہے. تو لیکن اس وقت جو ایگزامس پاس کرتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا ایگزامس نہیں ہوتا ہے اس کا کہ کوئی بھی بیٹھ کے کر لے. اس کے لیے بہت تیاری کرنا پڑتی ہے. تو ہر چیز کے لیے اور صلاۃ قائم کرنے کے لیے تو پروگرامنگ کی بہت زیادہ ذہین ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں قرآن کا علم بہت ضروری ہے. صلاۃ قائم کرنے کے لیے تو قرآن کا ہی علم بہت ضروری ہے. قرآن آپ کو سمجھ کے ہی پڑھنا پڑے گا، تفکر کے ساتھ وہ چیز. تو فرمایا جا رہا ہے کہ صلاۃ یعنی وہ ڈیوٹی احکام الہی پر جمع رہیے، لربک، اپنے رب کے لیے، اور اس پر سینہ تان کے کھڑے جو احکام قرآن نے دیے ہیں ڈٹ کے اس پہ مہارت حاصل کر کے سامنے آ جائیے، ڈٹ جائیے اس پہ ماسٹری حاصل کرنے کی. تو یعنی یہ بات ہے کہ قرآن کے احکام تو بالکل اعلانیہ بتانا چاہیے. وہ تو ہم لوگوں کی تھوڑی کمزوری ہے معاشرے کے حساب سے، تو ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں. ورنہ قرآن کے احکامات، یا یہ سمجھیے کہ پوری اس پہ ماسٹری نہیں ہو پاتی ہے تو وہ ڈٹ کے سامنے نہیں آ پاتے. ورنہ اس چیز کے لیے تو قرآنی احکامات کے لیے ڈٹ کے آپ سامنے آ جائیے معاشرے کے. ونہار اس کے بعد ہوگا کیا؟ رزلٹ یہ ہوگا، ان شانئک ھو الابتر، بے شک یقیناً آپ کا دشمن، دشمن دم کٹا ہو جائے گا، وہی رہے گا، اس کی دم کٹ جائے گی، اس کی جو ہے نام و نشان مٹ جائے گا. دشمن کا، آپ کا دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب یہ ڈھانڈس بندھائی جا رہی تھی. آج رسول اللہ کے کون ایسا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف نہیں ہو؟ وہ تو جب آپ کے ٹائم میں تو خالی تھوڑا سا عرب ہی ایمان لایا تھا. آج پوری دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ مسلمان ہیں، سیکنڈ نمبر پہ، یعنی عیسائیوں کے بعد. آج تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ ان کے بعد پھر کوئی نام لیوا ہی نہیں رہا ان کا، بلکہ ان کے دشمنوں کا نام لیوا نہیں رہا، اور ان کا نام تو پوری دنیا میں پھیل گیا. اسلام سے کون واقف نہیں ہے؟ بھلے ہی نام کے ہیں، بنا قرآن کے ہیں، لیکن دعوے دار تو ہیں اسلام کے. مومن بھلے ہی قرآن کے اکارڈنگ نہیں ہو پا رہے ہوں، لیکن دعوے دار تو ہیں اسلام کے. اور کوئی تھوڑے بوڑے نہیں ہے کہ تھوڑے بوڑے سے ہوں دنیا میں ہر دوسرا آدمی. تو یہ بات تو آج حقیقت میں ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ کریے، اور یہ پھر ہم اس کو یہ سب جگہ اب جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی. لیکن اگر یہ اس کو قربانی سے لیا جائے، اگر آج کے معاشرے کے حساب سے یہ جیسے سمجھائی جاتی ہے ویسے سمجھائی جائے، تو دشمن تو اور زیادہ بڑھ گئے. قربانی تو برابر لوگ بات کر رہے ہیں. قربانی ہم اسی لیے نہیں لے سکتے، اس کی ایک وجہ بھی ہے. وہ نان قرآن کیوں ہے؟ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کو یہاں اونٹ ذبح کرنے کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس نے خود ہی ایک جگہ کہا ہے کہ نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت، نہ خون پہنچتا نہ گوشت، بلکہ اخلاص پہنچتا ہے، نیت. تو خون اور گوشت کے لیے تو اونٹ کی قربانی کیوں کی جائے گی کہ بہت سارے اونٹوں کی قربانی کر دو، جتنے اونٹ تمہیں دیے سب کو کاٹ ڈالو. ہاں ضرورت کے حساب سے وہ کھلانے کے لیے، غریبوں کو کھلانے کے لیے، وہ حج میں ایک جگہ ذکر ہے نا، جب جائیں گے حاجی لوگ تو وہ اپنا کھانا لے کے جائیں گے. اب چونکہ کھانا سبزی لے کے جائیں گے تو سڑی جائے گی، لیکن وہ چلتے پھرتا جانور، اس کو ذبح کرو، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اس طرح قربانی کرنے کا ذکر نہیں ہے. وہ ضرورت کے حساب سے ہے. وہ قربانی کا ایک جو کانسیپٹ بنا لیا کہ اللہ کو پسند ہے، ہاں قربانی پسند ہے، لیکن قربانی کے لیے قرآن نے یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز سیکریفائس نہیں کرو، وہ چیز نہ دو، انفقو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب دینے کے لحاظ سے مال سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کہیں کہیں انا آدمی کو محبوب ہوتی تو انا کی قربانی کرنا پڑتی، وہ تو موقع کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ ابھی کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو رہی جس کی وجہ سے تم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو۔ تو ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے یقیناً آپ کا دشمن ہی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور مٹ گیا۔ مطلب مٹ جائے گا کا مطلب رسول اللہ کے ٹائم میں اگر وہ قابو میں کر لیتے تو اسلام تو وہیں سے توڑ کے رہ جاتا، خالی عرب میں اسی جگہ تھوڑا بہت اور پھیلتا، اس کے بعد پوری دنیا میں تو نہیں پھیلتا، یعنی دشمن تو جب ہی ختم ہو گئے تھے۔ پھر یہ مسلمانوں نے اپنے چونکہ اس کی وجہ سے دنیا کو اپنے خلاف کھڑا کر لیا، آج بھی اگر سدھر جائیں، آج بھی اگر اپنے اخلاق بہت اچھے کر لیں، قرآن کے اعتبار سے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرنے لگیں، آج بھی وہ چار چاند لگ جائیں گے اس قوم پہ۔ وہ دشمنی اس لحاظ سے نہیں ہے، وہ آدمی کی ایکٹیویٹیز، مسلمانوں کی حرکات دیکھ کے اور کچھ میڈیا کی سازش سے ایک پوری کافی لوگ جو ہے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ پھر بھی ظاہر سی بات ہے، چونکہ اسلام کے خلاف تو اسی لیے بھی ہوں گے کیونکہ اور بھی مذاہب دنیا میں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، تو دنیا میں دین تو ایک ہی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، صحیح سمجھائیں گے تو لوگ ایک منٹ نہیں لگتا، قرآن کی اگر صحیح تعلیم لے کے اگر آپ دین پھیلانیں گے تو آدمی کو زیادہ وقت نہیں لگتا، سمجھدار آدمی کو۔ ٹیڑھا وہی ہوتا ہے جو ذہن سے بیکار ہو، جو اس میں اڑا ہوا ہو، وہی ضد میں آ کے نہیں ہوتا ہے، ورنہ سمجھ میں تو بات سب کے آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورہ الکوثر پوری ہوئی، انشاءاللہ اب چند ہی صورتیں رہ گئی ہیں، اس کو سورہ الکافرون کو اگلے ہفتے لیں گے۔ اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں اور قرآن سوچ کے، سمجھ کے، تفکر کے ساتھ پڑھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن اپنے آپ میں کمپلیٹ کتاب ہے، اور جب بھی قرآن سے کوئی عقیدہ نکالیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح عقیدہ بھی نکال سکتے ہو، لیکن اس کو جب آگے پڑھیں گے تو اگر وہ ٹکرائے گا تو قرآن کی کوئی بھی آیت آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں فرق آ رہا ہے تو اس کو ملا لیں اور اس کو عقیدہ چینج کر لیں، کریکٹ کر لیں۔ بہت سارے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے عقیدے قرآن کی خلاف تھے لیکن وہ صحیح سمجھتے تھے، اب جب قرآن پڑھا اس کے بعد وہ عقیدے میں سدھار لیے، ایمان لے آئے اللہ کی آیتوں پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔